میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے، بہار کا موسم ہے، اسی لیے میں باغ میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا آج کل اخباروں میں، ٹویٹس میں، بیانات میں، خبروں میں بہت چرچا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ اس گروپ کا ہے جنہوں نے امریکہ سے اسرائیل کے لیے ایک ڈیلیگیشن بنا کے وہ لے کے گئے، اور اس کے اوپر پاکستان میں بہت لے دے ہو رہی ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے تو ایک جلسے میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے ایک ڈیلیگیٹ جو ہے وہ اسرائیل بھیجا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں دراصل اس ڈیلیگیٹ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ڈیلیگیٹ 16 مئی کو امریکہ سے اسرائیل گیا تھا، اور اس ڈیلیگیٹ یا اس ٹیم کی جو سرکردہ رہنما تھی ان کا نام انیلا علی ہے۔ وہ واشنگٹن میں رہتی ہیں اور امریکن سٹیزن ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم یہ ڈیلیگیٹ اس لیے بنا کے لے کے گئے تھے، وی وانٹیڈ ٹو سیک ٹروتھ اینڈ ریکنسائل مسلمز اینڈ جوز۔ یہ دراصل مقصد تھا۔ یہ ڈیلیگیٹ 15 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں مسلم، کرسچن اور سکھ بھی شامل تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حیران ہوئی کہ اس ڈیلیگیٹ میں ایک نہایت عمدہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر اور بہت انٹیلیجنٹ پرسن احمد قریشی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ شاید پی ٹی وی میں نوکری کر رہے تھے۔ انیلا علی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے صدر آئزک مرزوق نے اس ڈیلیگیٹ کی بہت تعریف کی، اور پھر اس کا ذکر ورلڈ اکنامک فورم کانفرنس جو ڈیووس میں ہو رہی تھی اس میں کہا۔ دراصل اسرائیل کے صدر نے یہ بات اس لیے کی کہ اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک ابراہمک ایکارڈ سائن ہوا ہے جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو آئزک مرزوق نے دراصل یہ کہنے کی کوشش کی کہ ابراہیم ایکارڈ کی وجہ سے ہم دنیا میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، اور شاید انہوں نے یہ کہنے کی بھی کوشش کی کہ اس میں اب پاکستان بھی شامل ہے۔ اور اس کے اوپر پھر بہت سے اسرائیلی نیوز ایجنسی نے تبصرے کیے، اور تبصروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ شاید ان کا یہ خیال غلط تھا، لیکن لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں۔ اور جب عمران خان نے اس کے اوپر تنقید کی ایک جلسے میں، تو مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے احمد قریشی کو اس کی نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ پی ٹی وی میں کام کرتے تھے۔ احمد قریشی کا اگر آپ بائیو دیکھیں تو وہ ایک انٹیلیجنٹ اینکر پرسن ہیں،
بہت سی زبانوں میں عبور رکھتے ہیں اور خاص کر وہ عربی مڈل ایسٹ اور عرب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور جب 23 مارچ کا یوم پاکستان منایا جا رہا تھا تو وہ پی ٹی وی کے ہوسٹ تھے اور اس ڈیلیگیٹ کے بارے میں بہت سی آپ گفتگو دیکھ رہے ہوں گے, تبصرے لوگوں کے دیکھ رہے ہوں گے. ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ ڈیلیگیٹ موجودہ حکومت کی مرضی سے اسرائیل گیا تھا. اس سلسلے میں ہارٹز نیوز ایجنسی نے ایک آرٹیکل بھی ریسنٹلی لکھا ہے جس میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو 2 پاکستانی تھے ان میں ایک احمد قریشی شامل تھے اور دوسرے پاکستان کے ایک یہودی ہیں جن کا نام میں آگے چل کے بتاؤں گا. وہ پاکستانی یہودی ہیں, ہاں ان کا نام ہے فشل بن خلد. آج کل وہ امریکہ میں رہتے ہیں, پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. اور جو اسرائیل کی نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو 2 پاکستانی تھے یہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر سفر کر رہے تھے اور شاید انہوں نے اس ایجنسی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستانی اب پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل آ سکیں گے, جو در حقیقت ایک مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ بھی اس ایجنسی نے جو ہارٹس نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ پاکستانی میڈیا نے اس بات کو خفیہ رکھا کہ اب پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر کر سکیں گے. لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈیلیگیشن کے اس وزٹ کو جو انہوں نے اسرائیل کا وزٹ کیا ہے, میں آخر میں اس کی آپ کو تصاویریں بھی دکھاؤں گا کہ شاید یہ سرکاری وزٹ تھا, لیکن پاکستانی فارن آفس نے اس کی تردید کی اور مریم اورنگزیب نے بھی اس کی تردید کی, لیکن اس کو سیاسی موڑ دے دیا گیا. اس کے اوپر سیاست چلانے کی کوشش کی گئی جس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ کوئی پہلا ڈیلیگیشن نہیں ہے جس نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک رابطہ قائم کیا. اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جب پاکستانی اور اسرائیل کے ڈیلیگیٹس کی یا ہائی آفیشلز کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی تھی جس کو سی بریز ایکسرسائز کہا جاتا تھا. یہ میڈیٹرینین سی میں ہوئی تھی اور پھر یہ عربین سی میں بھی ہوئی تھی. یہ جوائنٹ ایکسرسائز تھی. اس میں اسرائیل کی نیوی بھی شامل تھی اور پاکستان کی نیوی بھی شامل تھی. اور پھر دوسری ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ 2018 میں اسرائیل کا ایک تجارتی وفد اسلام آباد کے مختصر دورے پہ آیا تھا. گورنمنٹ نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا. پاکستان کی گورنمنٹ نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا کہ یہ وفد آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, لیکن دیکھنے میں حقیقت یہی لگتی ہے کہ یہ وفد آیا تھا. اور پھر تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بھی سنا گیا ہے کہ پچھلے سال عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک ڈیلیگیٹ اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے
انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کی جو مین اس میں جو کردار تھا، کریکٹر تھا، وہ زلفی بخاری تھا جو اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا۔ اور پھر چوتھی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 12 نومبر 2005 میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایک ڈیلیگیٹ 174 ممبران کو لے کے تل ابیب گیا تھا۔ پاکستان نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ کیا خبر ہے کہ 12 نومبر 2005 کی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایک ڈیلیگیٹ 174 ممبران کو لے کے اسرائیل گیا تھا۔ پھر پانچویں خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کے جیک روزن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب کہ امریکہ میں یہودی کمیونٹی جو پاکستان میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، انہوں نے یہ امداد اکٹھی کر کے پاکستان کو دی تھی، لیکن جب پاکستان نے ڈونرز کانفرنس کی تھی اس میں اسرائیل کو مدعو نہیں کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے 2 سپٹمبر 2005 میں استنبول میں پاکستانی وزیر خارجہ خورشید قصوری کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شیرون کے ساتھ۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی تصاویر اخبار میں آئی تھیں، اور یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور انہوں نے کس چیز کے اوپر اتفاق کیا تھا کہ اسرائیل اپنے لائسنسوں میں ہمیں چھوٹ دے گا کہ ہم پاکستان اور اسرائیل آپس میں تجارت کر سکیں، اور اسرائیل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو لائسنسنگ میں آپ کو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے لائسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد انگلینڈ کے ایک اسکالر ہیں نور دھاری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ اس چیز کا اعلان کیا اور یہ چیز بتائی کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن 2 دفعہ اسرائیل گیا ہے، اور اس ڈیلیگیشن میں JUI کے اس وقت کے جو مذہبی امور کے وزیر تھے مولانا اجمل قادری اس میں شامل تھے۔ ان ساری تفصیلات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے رابطے رہے ہیں، اور جس کا حکومت پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان ساری تفصیلات سے یہ بات واضح ہے کہ کچھ پاکستان میں کچھ لوگ یا کافی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اعتراض نہیں وہ کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات قائم ہو جائیں، لیکن سیاسی لحاظ سے اس ایشو کو بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں عمران خان تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں۔ لیکن میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ پاکستانی مسلمان ہو کے اسرائیل نہیں جانا چاہتے، اسرائیل میں سے تعلقات نہیں کرنا چاہتے، لیکن 1.6 ملین مسلمز جو اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں، کیا ان کے احساسات کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ اسرائیل کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور بڑے یہودیوں کے ساتھ بھائی چارے میں رہ رہے ہیں، آپس میں بزنس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں، لیکن بار بار ہم اس بات کے اوپر اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس بات کا واویلا کرتے ہیں
کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، نہیں کریں گے، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہ بھی کریں تو اس سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ بہت سے مسلم ممالک نے ابراہیمک ایکارڈ کے اوپر سائن کر دیے ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں۔ سعودی عربیہ نے ان کے لیے ہوائی راستے کھول دیے ہیں، یو اے ای میں ان کے انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ کا پریکٹیکلی یہ شروع ہو چکا ہے۔ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چند ماہ گزرے کہ اسرائیل کے صدر نے ترکی کا دورہ کیا۔ ترکی میں تو کوئی ایسا جلسہ جلوس ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم، اسرائیل کا صدر ترکی میں کیوں آیا ہے۔ وہاں تو لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن یہ سلسلہ جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ شاید اس کو وہ سیاسی ایشو بنا کے اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے سعودی عربیہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے یو اے ای کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بنگلہ دیش کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بڑی طاقتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو پاکستان کو پڑے گا۔ وہ اس لحاظ سے پاکستان کو پڑے گا کہ جب بہت سی قومیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم آہنگی میں رہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، تو پاکستان میں کی سیاست میں بار بار اس ایشو کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اب آخر میں آپ کو یہ جو ڈیلیگیشن ہے، یہ جو اسرائیل گیا تھا، اس سے کچھ تصاویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے پاکستانی ڈیلیگیٹ کی جو امریکہ سے اسرائیل غالباً مئی 16، 2022 کو گیا تھا۔ یہ انیلا علی کی تصویر ہے جو غالباً قبۃ الصغیرہ، جس کو راک آف دا ڈوم کہا جاتا ہے، وہاں پہ موجود۔ یہ تصویر فشل بن خلد کی ہے، جو کہ پاکستانی یہودی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، آج کل امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ یہ دریائے گریا کے اوپر اپنی یہودیوں کی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انینا علی اسرائیل کے صدر کو قائد اعظم کے اوپر اور تحریک پاکستان کے متعلق ایک کتاب پیش کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کے اوپر بہت تنقید کی گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی ملاقات جو ترکی میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ اسرائیل لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ پاکستان کو تجارت کرنے کے لیے ختم کر دے گا۔ ان تمام حالات سے اور ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو صرف اور صرف سیاسی رنگ دیتی ہیں۔ اس کا اور کوئی وہ کچھ بیان نہیں کر سکتی، اس کے اوپر کوئی اقتصادی طریقے سے کچھ نہیں بیان کرتی، صرف اور صرف اس کو سیاسی رنگ دیتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کبھی نہ کبھی تو یہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں ان ایشوز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شاید پاکستانی میڈیا یا پاکستانی تاریخ اس چیز کو نہیں جانتی کہ فلسطین اور اسرائیل کا جب جھگڑا شروع ہوا تھا، اس وقت یہ مذہبی جھگڑا نہیں تھا، اس وقت یہ ریجنل کانفلکٹ تھا، اس لیے کہ فلسطین کی تنظیم کو شروع کرنے میں بہت سارے مسیحی شامل تھے، جن میں جارج حبش کا نام ہے، لیلا خالد کا نام ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو تھے جو کہ فلسطینی مسیحی تھے۔ اس وقت وہ جارڈن میں رہتے تھے اور انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی۔
اس وقت یہ مذہبی تحریک نہیں تھی، لیکن آگے چل کے جب حزب اللہ اس میں شامل ہوئے تو یہ ایک مذہبی تحریک بن گئی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔